بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما وضعتها فلما پس جب وضعت اس کو جنا اس بچی کو قالت تو کہنے لگی ربی اے میرے پروردگار انی بے شک میں نے وضعتها اس کو جنا ہے انسا فیمیل لڑکی واللہ عالم بما وضعت اور اللہ خوب جانتے ہیں جو وضع کیا جو انہوں نے جنا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ اور نہیں ہوتا اور نہیں ہے لڑکا کل انسا اس بیٹے کی طرح سیدہ مریم کی والدہ جن کا نام تفاسیر میں ہنہ لکھا ہنہ اور ان کے مریم کے والدہ کا نام تھا جناب عمران والدہ کا نام ہنہ ہا نون ہا دوسری چھوٹی جب سیدہ مریم شکم مادر میں تھی کہ ان کے والد گرامی جناب عمران کا انتقال ہو گیا انہوں نے نظر مانی کہ اللہ جو آپ مجھے اولاد عطا فرمائیں گے یہ محرراً آپ کے دین کے لیے وقف ہوگی جب پیدائش کا وقت آیا تو اللہ نے لڑکی پیدا کر دی لڑکی عطا فرما دی اب وہ پریشان ہوئی کہ اے اللہ میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی میرا ذہن تھا لڑکا پیدا ہوگا کیونکہ لڑکا وہ زیادہ طور پر دین کا کام کر سکتا ہے اس کا مردوں میں آنا جانا آسان ہوتا ہے سفر کرنا بھی آسان ہوتا ہے یہ عورت ذات بیچاری کہاں کہاں جائے گی تو گھر ہی میں رہے گی باہر جانا سفر کرنا دین کے کام کے تقاضوں کے لیے جانا بڑا مشکل سا نظر آتا ہے تو فرمایا واللہ عالم بما وضعت اللہ خوب جانتے ہیں جو انہوں نے جنا اللہ نے خود عطا فرمائی ہیں اور ساتھ یہ فرمایا ولیس الذکر کالانثی لڑکا جو ہے کل انسا وہ اس لڑکی طرح نہیں بن سکتا تھا جو صلاحیتیں جو ہم نے برکتیں اس لڑکی کے ساتھ رکھی ہیں لڑکی کے اندر نہیں ہو سکتی تھی بعض دفعہ آدمی کسی چیز کو پسند کرتا ہے حالانکہ اس کے لیے وہ چیز اچھی نہیں ہوتی بعض دفعہ کسی کو ناپسند کرتا ہے وہی چیز اس کے لیے اچھی ہوتی ہے تو اس لیے جب آدمی نے اللہ پہ مکمل بھروسہ کر لیا تو آدمی کو مطمئن ہونا چاہیے کہ جو اللہ میرے ساتھ کریں گے بہتر کریں گے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ اور لڑکا نہیں ہے کل انسا اس لڑکی کی طرح اور ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ عورتیں مردوں سے آج بھی آگے ہیں دین کے اعتبار سے بھی اور اطاعت کے اعتبار سے بھی اس لیے ہمارے معاشرے میں لڑکی ہو بیٹی ہو اس کو بیٹا کہہ کے پکار لیتے ہیں اور بیٹے کو بیٹی کی کر نہیں پکار سکتے یہ معاشرے کے اندر ہمارے ہاں یہ مروج بھی ہے بیٹی کو کیا کہتے ہیں بیٹا بیٹا کہہ کے پکار لیتے ہیں جبکہ بیٹے کو بیٹی کی نہیں پکارتے اس میں بھی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بیٹی وہ حیثیت رکھتی ہے کہ وقت آنے پہ وہ بیٹا بن جاتی ہے جیسے بیٹا اس کے دستے بازو کے لیے تیار ہو جاتا ہے ایسے بیٹی بھی باپ کے دستے بازو بن جاتی ہے کتنی بچیاں ہیں آج جو اپنے والدین کے لیے بیٹا بنی ہیں سہارا بنی ہیں جبکہ جو بیٹے ہوتے ہیں وہ بیٹا تو کیا بیٹی تو کیا نہ بیٹا نہ بیٹی وہ کسی بھی حیثیت میں رہتے بلکہ والدین کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں اور عموماً بڑھاپے کے اندر خدمت جو کرتی ہیں بیٹیاں کرتے ہیں بیٹے کم کرتے ہیں اللہ ماشاء اللہ کہیں ایسا ہو لیکن عموماً یہ ہوتا ہے خدمت میں بیٹیاں آگے آتی ہیں اگر آپ کے دائیں بائیں حالات آپ کے سامنے ہیں میری چھوٹی سی زندگی مشاہداتی مناظرے پہ گزری میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بیٹے نہیں بیٹے چھوڑ دیتے ہیں جبکہ بڑھاپے میں خدمت کے لیے بیٹیاں آگے آ جاتی ہیں
اطاعت کے اندر سکون کے لیے بچیاں آگے ہوتی ہیں۔ اور دین کے کاموں کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج کے زمانے تک دین کے اندر معاون رہی ہیں عورتیں، مردوں سے آگے بڑھ کے۔ اللہ کے محبوب پہ پہلی وہی نازل ہوئی اور آپ پریشان ہوئے، سب سے پہلے تسلی دینے والی عورت ہے، اور اسلام قبول کرنے والے بھی پہلی عورت ہے، شہید ہونے والی بھی پہلی حضرت سمیہ پہلے عورت ہیں۔ تو بڑے بڑے کارنامے ہیں علمی اعتبار سے، جہادی اعتبار سے۔ ہمارے حضرت جی مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہ عالیہ کی کتاب ہے خواتین کا اسلام میں کارنامے، مستقل کتاب ہے۔ حضرت نے صحابیہ سے لے کے آج کی عورتوں تک یہ بات ثابت کی ہے کہ عورتیں عموماً مردوں سے دین کے کام میں 2 ہاتھ آگے رہی ہیں۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور لڑکا نہیں ہے لڑکی کی طرح۔ قرآن پاک نے بھی کہہ دیا کہ جو لڑکی ہم نے آپ کو عطا فرمائی یہ دین کا ایسا کام کرے گی کہ لڑکا بھی نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت جی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کی 2 بچے ہوں، ایک بیٹی ہو اور ایک بیٹا ہو، اور اس کے پاس صرف ایک بچے کو تعلیم دینے کی گنجائش ہو، تو فرماتے ہیں کہ کس کو تعلیم دینی چاہیے؟ عموماً لوگ کہتے ہیں بیٹی کو چھوڑ دو، بیٹے کو دین کی تعلیم دے دو،